وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہنے والے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر نماز کے لیے اذان کا حکم دوں اور کسی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں، پھر ان لوگوں کے گھر جو نماز کے لیے نہیں آتے جا کر ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ جانتے کہ انہیں فربہ ہڈی جس پر گوشت کا خفیف حصہ لپٹا رہ گیا ہو یا بکری کے 2 اچھے کھر ملیں گے تو ضرور یہ نماز عشاء کے لیے حاضر ہوتے۔ اب جناب والا آپ دیکھیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مؤذن کی اذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے چاہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اللہ کے رسول نے چاہا کہ علی کے لیے سورج کو نماز عصر کے وقت پر لا کر کھڑا کیا جائے، انگلی سے اشارہ کیا، انگلی کے اشارے پر سورج کھچا چلا آیا یہاں تک کہ عصر کا وقت قائم ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے چاہا ہے۔ اب جناب چاہا یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے مسجد میں، بھلے ہی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب آگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آگ ظاہر ہوتی ہے اور ایک وہ آگ ہوتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ظاہری آگ جب ہمارے گھروں میں لگتی ہے، ہمارے پڑوسی آ کر، ہمارے رشتہ دار آ کر، ہمارے اقربا آ کر، ہمارے اعزاء آ کر اور ہمارے خاندان والے محلے والے مل کر کے اس آگ کو ٹھنڈی کرنے میں سب مدد کرتے ہیں اور وہ آگ ختم بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ آگ کون دیکھے جو آگ لوگوں کے دلوں میں لگی ہوتی ہے۔ اس آگ کو کون دیکھے جو آگ ہمارے ہی گھر میں لگی ہوتی ہے مگر نہ تو باپ کو نظر آتی، نہ بیٹے کو نظر آتی، نہ ماں کو نظر آتی اور نہ بیٹی کو نظر آتی۔ وہ آگ باطنی آگ ہوتی ہے جو سینوں میں لگی ہوتی ہے اور جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب جو باطنی آگ ہے جو سینوں میں لگی ہے اسے کوئی رشتہ دار نہیں ٹھنڈی کر سکتا ہے، اسے کوئی عزیز ٹھنڈی نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی پڑوسی ٹھنڈی نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی محلے کا فرد واحد یا پورا محلہ مل کر کے ٹھنڈی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے والا ایک ذات ہے جس کو ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے
ہم اس کا ذکر کریں گے، مسجد میں آ کر اس کے لیے سجدے کریں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، وہ آگ جو ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے سینے میں جل رہی ہے، جس کو حسد کی آگ کہا جاتا ہے، جسے بغض کی آگ کہا جاتا ہے، جو گھروں میں آپسی فسادات ہوتے ہیں، جو محلے کے فسادات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکتوں سے ان فسادات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جناب اس جملے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، کائنات ناراض ہو تو ہو جائے، مگر اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض نہ ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عمر دراز عطا فرمائے، ایمان پر موت